ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کلونجی کھانے کے 15 بڑے فائدوں کے متعلق بتاؤں گا جو شاید یوٹیوب پر کسی نے آپ کو نہ بتائے ہوں، اور کلونجی کے استعمال کا صحیح طریقہ کے متعلق بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ مزید انفارمیشن والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کلونجی پنجاب کے بہت سے علاقوں میں پائی جاتی ہے اور کاشت کی جاتی ہے۔ کلونجی کا پودا سونف کے پودے کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس کے پتے 1 سے 2 انچ تک لمبے کٹے ہوئے مولی کے پتوں کی طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کی شاخیں بہت باریک ہوتی ہیں۔ پتوں کے درمیان سے ایک لمبی گندل نکلتی ہے جس پر بنفشی، سفید اور زرد رنگ کے پھول نکلتے ہیں۔ جب پھول جھڑ جاتے ہیں تو ان پر پھلیاں لگتی ہیں، اور ان پھلیوں کے پکنے پر جو ان میں بیج نکلتے ہیں سیاہ رنگ کے، انہیں کلونجی کہتے ہیں۔ کلونجی کا مزاج گرم خشک دوسرے درجے کا ہوتا ہے۔ اس میں بہت سی بیماریوں کے علاج کے خواص پائے جاتے ہیں۔ دوستو، اب کلونجی کو استعمال کا طریقہ اور اس کے 15 بڑے فائدوں کی بات کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، جن دوستوں کو پٹھوں کی کمزوری ہے وہ کلونجی کے تیل سے پٹھوں کی چند دن تک مالش کریں، انشاءاللہ تعالی جسم کے پٹھے حرکت میں آ جائیں گے اور ان میں درد ختم ہو جائے گی اور آپ کو طاقت ملے گی اور پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ بواسیر والے مریض بواسیر کے عارضے میں کلونجی کو پیس لیں۔ کلونجی کو جلا کر اچھے طریقے سے گرم کر کے پھر پیس لیں اور اس کا سفوف بنا لیں۔ 5 گرام صبح اور 5 گرام شام کو یہ سفوف مریض کو پانی کے ساتھ کھلائیں، انشاءاللہ تعالی بواسیر سے افاقہ ہو جائے گا۔ اور کلونجی کی یہ راکھ مسوں پر بھی لگائیں، اس سے مسے جڑ جائیں گے اور بہت جلد آرام آ جائے گا۔ نمبر 3، جن دوستوں کے کان سائیں سائیں کرتے ہیں یا زیادہ سنتا ہے یا ان کو کم سنائی دیتا ہے وہ کلونجی کے تیل کو کان میں ڈالیں۔ کلونجی کا تیل کان میں ڈالنے سے کان کی سائیں سائیں ختم ہو جاتی ہے، اونچا اور کم سنائی دینا ٹھیک ہو جاتا ہے اور بہرا پن دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جن دوستوں کو نزلے زکام کی وجہ سے بہت زیادہ چھینکیں آتی ہوں وہ کلونجی کو پیس کر روغن زیتون میں ملا کر اس کے چند قطرے ناک میں ڈالیں، چھینکیں آنا فوراً بند ہو جائیں گی اور نزلے زکام کا زور ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دہکتے ہوئے کولوں پر کلونجی کو ڈال کر اس کا دھواں اگر سونگھا جائے تو اس سے بھی نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے اور چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، پیٹ کے کدو دانوں کو ہلاک کرنے کے لیے کلونجی کو لے کر پیس لیں اور اس میں سرکہ ڈال کر اس کا لیپ بنا لیں اور پیٹ پر اس لیپ کو لگائیں، انشاءاللہ پیٹ کے کدو دانے سب ختم ہو جائیں گے اور مار کر باہر نکل جائیں گے۔ نمبر 6، جو دوست قوت باہ کی کمی کا شکار ہیں اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال بھی یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نفس ڈھیلا ہو گیا ہے، رات کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم تو صرف چھوٹا پیشاب کرنے تک ہی محدود رہ گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب آج کی رات ہماری سپورٹ کر دیں، ہمیں جوتیوں سے بچا لیں اور ہمارا گھر اجڑنے سے بچا لیں۔ اور کئی دوست بہت سی حدیثیں اور نیکی کی تلقین کرتے ہیں کہ ہمارا بھلا کر دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ تو ایسے شریف دوستوں کے لیے زبردست نسخہ یہ ہے کہ 25 گرام کلونجی لے لیں اور 25 گرام میتھی دانہ لے کر انہیں اچھے طریقے سے کوٹ لیں اور آدھا لیٹر تیل کے تیل میں اسے اچھے طریقے پر چولہے پر پکائیں، اور تیل جب جلنے لگے تو چولہے سے اتار لیں اور انہیں ٹھنڈا کر لیں، اور صبح شام نیم گرم اس تیل سے نفس کی مالش کریں۔ مالش کرتے وقت ذہن کو پاک صاف رکھیں اور آہستہ آہستہ سے مالش کریں۔ رات کو یہ عمل کرنا ہے، صبح کو نیم گرم پانی سے نفس کو دھو لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا نفس لوہے کی طرح مضبوط ہو جائے گا۔ یہ آزمودہ نسخہ ہے۔ نمبر 7، جن دوستوں کا بخار نہیں اترتا، بہت پرانا بخار ہے، وہ کلونجی کو گڑ کے ساتھ ملا کر کھائیں، انشاءاللہ تعالی دائمی اور پرانا بخار ختم ہو جائے گا۔ نمبر 8، اگر کسی کو بھوک نہیں لگتی ہو اور وہ کلونجی، مویز منقہ، انار دانہ، سماک دانہ، سونچل نمک، سیاہ مرچ اور سفید زیرہ ہم وزن لے کر انہیں اچھے طریقے سے کوٹ لیں اور اس کا سفوف بنا لیں اور ان تمام اجزاء کے برابر گڑ ڈال لیں۔ شوگر والے مریض گڑ سے پرہیز کریں۔ گڑ کی بجائے آپ شہد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور دن میں 3 مرتبہ صبح، دوپہر، شام کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد مریض کو کھلائیں۔
इंशाल्लाह ताला भूख खूब लगेगी और खाना खाने की तरफ जी भी चाहेगा। जिन दोस्तों को सर्दी का जुकाम है वो कलवंजी को भूनकर गरम गरम एक कपड़े में बांध लें और उसे सूंघें, इंशाल्लाह सर्दी का जुकाम ठीक हो जाएगा। नंबर 10, जिस दोस्त को या बहन भाई को किसी पागल कुत्ते ने काट लिया हो तो उसे फौरी तौर पर 5 ग्राम कलवंजी पानी के साथ खिला देने से जहर का असर कम हो जाता है। नंबर 11, जिस्म के किसी भी हिस्से पर वर्म हो गया हो, सोजश हो गई हो या कोई ऐसा जख्म या फोड़ा हो जो खत्म होने का नाम ना ले रहा हो तो कलवंजी को बारीक पीस लें और पानी के साथ उसका लेप बनाकर उस वर्म पर लगाएं, इंशाल्लाह वो वर्म तहलील हो जाएगा। नंबर 12, जिन दोस्तों के दांतों में हर वक्त दर्द रहता है तो वो दोस्त 25 ग्राम कलवंजी, 25 ग्राम सिरका और 25 ग्राम सनोबर की लकड़ी लेकर खूब अच्छी तरह पानी में उबाल लें और नीम गर्म होने पर उससे कुलियां करें, इंशाल्लाह दांत मजबूत और उनमें दर्द खत्म हो जाएगी। जिन दोस्तों को खून की कमी है और चेहरे की रंगत पीली हो चुकी है और चेहरे के गाल अंदर को धंस गए हैं तो वो दोस्त कलवंजी और जैतून का तेल सुबह निहार इस्तेमाल करें। 1 चम्मच जैतून के तेल का और 1 चम्मच कलवंजी के तेल का मिक्स करके खा लें, इंशाल्लाह ताला चेहरे पर रौनक आ जाएगी और चेहरे की रंगत दिनों में सुर्ख हो जाएगी। नंबर 14, कलवंजी के दाने अगर ऊनी कपड़ों में रख दिए जाएं तो कपड़े कीड़ा लगने से महफूज हो जाते हैं और कीड़े कपड़े को नहीं काटेंगे। नंबर 15, जिस औरत के दूध में कमी हो तो उसे रोजाना 1 चम्मच कलवंजी का शहद के साथ पिलाते रहें, जब तक उसका बच्चा दूध पीता रहेगा उसे 1 कलवंजी का चम्मच शहद के साथ पिलाते रहें, पस्तानों में दूध की कमी हरगिज नहीं होगी। दोस्तों ये कलवंजी के 15 फायदे उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरे दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।